تو کل کا فیصلہ ناواقف لوگوں کے لیے حیران کن اور جانکار لوگوں کے لیے فکر مندی کا باعث ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انصاف میں تاخیر ظلم کے برابر ہے۔ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی، کہ انصاف میں اگر تاخیر کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انصاف نہیں ملے گا۔ 29 ستمبر 2008 کو بم بلاسٹ ہوا بھکو چوک میں، 28واں روزہ تھا، 29ویں شب تھی۔ نورانی مسجد میں تراویح ختم ہونے کے بعد لوگ چائے پانی کے لیے بھکو چوک میں جمع تھے۔ موٹر سائیکل کے اوپر بم نصب تھا، بم بلاسٹ ہوا، 6 لوگ شہید ہوئے، 101 لوگ زخمی ہوئے۔ 8 ستمبر 2006 کا بلاسٹ مسجد حمیدیہ بڑا قبرستان میں ہوا۔ 2008 کا بلاسٹ بھکو چوک میں ہوا جو ٹوٹلی مسلم ایریا ہے، اور وقت ایسا چنا گیا تھا کہ اس بم بلاسٹ سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہو۔ پہلی مرتبہ یہ رخ ہندو فرقہ پرستوں کی طرف ہوا، اور جتنے لوگ گرفتار ہوئے تو کوئی سادھوی، کوئی ریٹائر جنرل، کوئی آج کی تاریخ میں فوج میں کرنل، یہ سارے لوگ تھے۔ کل کے فیصلے نے تو پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کو فکر مند کر دیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا فیصلہ کہ تمام تر ثبوت و شواہد کو نظر انداز کر کے جن لوگوں کے خلاف جرم ثابت تھا، شک کا سہارا لے کر کے سب کو بری کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے، تو میں نے کہا تھا ججوں کے متعلق کوئی تبصرہ مناسب نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مذہب اسلام ایک کامل و مکمل مذہب اور کامل اور مکمل دین۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کی، چاہے امن کا زمانہ رہا ہو یا فتنہ و فساد کا دور ہو۔ حالت امن میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہدایات بھی تفصیل کے ساتھ دی گئی ہے، اور اگر جنگ کا زمانہ ہو، فتنہ و فساد کا دور ہو تو ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، یہ سارے احکامات ہمیں ہمارے دین اسلام نے ہمیں دی۔ دنیا میں کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کی۔ آج قرآن کریم کو لے کر کے ان آیات کو چن کر جو آیتیں حالت جنگ سے متعلق ہیں، امن و امان سے نہیں، حالت جنگ سے متعلق ہے، اسلام دشمن لوگ ان آیتوں کو قرآن کریم سے لے کر آگے پیچھے کے سیاق و سباق کو ہٹا کر کے اسے امن کے زمانے میں بتانے کی کوشش کرتے۔ ظاہر بات ہے وہ دین مکمل کیسے ہو سکتا ہے کہ جو فتنہ و فساد کے دور میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے نہ بتائے، حالت جنگ میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے نہ بتائے، وہ مذہب کیسے کامل و مکمل ہو سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں نا کہ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ درخت اگر پھلدار ہے تو پتھر آئیں گے،
درخت اگر پھلدار ہے تو پتھر آئیں گے، اور اگر درخت پھلوں سے خالی ہے یا ایسا درخت ہے کہ اس میں پھل ہی نہیں ہے تو دیوانہ اور پاگل بھی اس پر پتھر نہیں چلاتا۔ آج پوری دنیا میں مذہب اسلام ہی ٹارگیٹ ہے، جس کو دیکھو وہ اٹھ کر کے اسلامی تعلیمات پر بات کرتا ہے، حالانکہ اس کو بھی خود کچھ نہیں سمجھتا، سنی سنائی بات ہوتی ہے اور ادھوری نامکمل بات ہوتی ہے، اور اس کو لے کر کے اسلام پر اعتراضات شروع کر دیے جاتے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال 1500 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے لوگوں کو منہ بھر کر کے جواب بھی دے دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر دور میں ایسے علماء رکھے ہیں، اور قیامت تک ہر دور میں ایسے علماء پیدا کیے جاتے رہیں گے جو دین اسلام کو مکمل سمجھ کر کے اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرنے والے، تنقید کرنے والوں کو برابر منہ توڑ جواب دیتے رہتے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، کسی شخص نے اگر ناحق کسی بے گناہ شخص کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اگر کسی نے کسی بے قصور اور کسی مظلوم شخص کی جان بچائی ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم تماشائی نہیں ہیں، ہم میں کا کوئی شخص تماشائی نہیں ہے، اور تماشائی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے تدارک کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس ظلم کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم تماشائی بن کر کے نہیں رہ سکتے کہ صرف دیکھتے رہیں، ہماری ذمہ داری ہے اس ظلم کو روکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے رسول، اگر اپنا بھائی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اپنا بھائی اگر ظالم ہے تو اس کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے، یہ اس کی مدد ہے۔ اس لیے کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ جرم ظالم کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ ظلم ظالم کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ قدرت کا نظام ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، جس پروردگار نے، جس مالک نے اس کائنات کو، اس دنیا کو بنایا ہے، وہی اس کو چلاتا بھی ہے، وہ اس کائنات کا رب ہے۔ ورنہ ظالم لوگ، طاقتور حکمراں دنیا کا نظام ہی بدل دیں گے نا، اور جنگل راج ہو جائے گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، لاکھ طاقت کسی کے پاس ہو، قدرت کے سامنے وہ عاجز اور بے بس ہے۔ سکندر بادشاہ دنیا فتح کرنے نکلا تھا، اور دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا، لیکن قدرت کو جہاں تک اس کو لے جانا تھا اسے لے گئی، اور جہاں اس کو روکنا تھا اس کو روک دیا، آگے نہیں جا سکا، اور پوری دنیا فتح نہیں کر سکا، اور 33 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ قدرت ہے۔ ظالم کو روکنا ہے تو اس کو کس طرح روکا جائے گا، اس دنیا کا بنانے والا جانتا ہے۔
کل رابطہ مدارس اسلامیہ آل مہاراشٹر کا ایک اجلاس عمومی احمد نگر میں طے تھا، اور یہ مہینوں پہلے سے طے تھا، اور کل کی تاریخ میں مالیگاؤں بم بلاسٹ کا فیصلہ بھی آنا تھا۔ جاننے والوں کو پہلے سے اندازہ تھا کہ فیصلہ کس طرح کا آنا ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر پورے ملک میں مظلومین کا مقدمہ لڑتی ہے، اور کورٹ میں کیا ہوتا ہے تاریخ وار جمعیت علماء کے ذمہ داران کو خبر ہوتی ہے۔ 8 ستمبر 2006 کا بم بلاسٹ ہوا تھا، مسجد حمیدیہ بڑا قبرستان، جمعہ کا دن تھا، نماز ختم ہوئی تھی، دعا مانگی جا رہی تھی، بم بلاسٹ ہوا تھا، مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، 31 لوگ شہید ہوئے تھے اور تقریباً 300 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ گرفتار کیا گیا تھا سب مسلمانوں کو۔ ایک لمبا زمانہ برسہ برس مالیگاؤں کے یہ تعلیم یافتہ نوجوان جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر نے ان کا مقدمہ لڑا، ان کی ضمانت کروائی، اس کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ 29 ستمبر 2008 کو بم بلاسٹ ہوا بھکو چوک میں، 28واں روزہ تھا، 29ویں شب تھی۔ نورانی مسجد میں تراویح ختم ہونے کے بعد لوگ چائے پانی کے لیے بھکو چوک میں جمع تھے۔ موٹر سائیکل کے اوپر بم نصب تھا، بم بلاسٹ ہوا، 6 لوگ شہید ہوئے، 101 لوگ زخمی ہوئے۔ کانگریس حکومت کا دور تھا، زمانہ تھا، ملک میں الگ الگ جگہوں پر بم بلاسٹ ہوتا رہا۔ حیدرآباد کی مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، اجمیر شریف میں درگاہ پر بم بلاسٹ ہوا۔ یہ سارے اسلامی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 8 ستمبر 2006 کا بلاسٹ مسجد حمیدیہ بڑا قبرستان میں ہوا۔ 2008 کا بلاسٹ بھکو چوک میں ہوا، جو ٹوٹلی مسلم ایریا ہے، اور وقت ایسا چنا گیا تھا کہ اس بم بلاسٹ سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہو۔ کہتے ہیں نا کہ قانون کا ہاتھ بہت لمبا ہوتا ہے، اور قدرت کا بھی ایک نظام ہے۔ گنہگار کوئی گناہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میری پلاننگ ہر اعتبار سے مکمل ہے، اور کہیں سے میرا نام آئے گا نہیں، اور قانون کے ہاتھ میرے گریبان تک پہنچیں گے نہیں۔ لیکن اوپر والے کا ایک نظام ہے کہ ہر گنہگار کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے، اور اگر قانون کے رکھوالے، ایجنسیاں اور سرکاری نمائندے اگر ایمانداری سے کام کریں تو ایک گنہگار بھی نہیں بچے گا، ایک گنہگار بھی نہیں بچے گا۔ قدرت کا ایک نظام ہے، ہر گنہگار کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سرا ایسا مل جاتا ہے کہ جس کو لے کر کے آدمی گنہگار تک پہنچ جاتا ہے۔ قدرت کا نظام ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو کوئی مجرم کبھی پکڑا نہیں جاتا، اور یہ دنیا کب کی نمٹ چکی ہوتی، مظلوموں کی داد رسی کوئی کرنے والا نہیں ہوتا، لوگ انصاف کے لیے ترس جاتے، اور طاقتور لوگوں کی حکمرانی ہوتی، انسانوں کی زندگی جانوروں سے بدتر ہو جاتی۔ لیکن جب تک قانون کے رکھوالے ایمانداری کے ساتھ کام کریں تو مجرم کبھی بچ نہیں سکتا، اور جرم کبھی پنپ نہیں سکتا۔
2008 کے بلاسٹ سے پہلے ملک میں جہاں کہیں بم بلاسٹ ہوتا تھا تو اس کا سیدھا ٹارگٹ مسلمان ہوتے تھے، اور پورے ملک میں آواز تھی مسلم دہشت گرد۔ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب قرار دیا جاتا تھا اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا جاتا تھا۔ 2008 کا بلاسٹ بھکو چوک میں ہوا۔ جس موٹر سائیکل پر بم پلان کیا گیا تھا وہ سادھوی پرگیا سنگھ کے نام پر تھی۔ اس گاڑی کے ملنے سے اس وقت کے ایک بڑے سیاستدان نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے سماج کے جو لوگ ہیں ان کی طرف بھی انکوائری کا رخ کیا جائے۔ ظاہر بات ہے سادھوی پرگیا سنگھ کی گاڑی ملی، اور اس گاڑی کے ذریعے جب سادھوی پرگیا سنگھ تک گئی، ایجنسی وہاں تک پہنچی، تو پھر سلسلہ وار 12 نام آئے نا، اور ان کے پاس سے جو لیپ ٹاپ ملا، اس لیپ ٹاپ کے اندر پوری تفصیلات تھی کہ کمبھ کے میلے میں بیٹھ کر کے یہ پلاننگ کی گئی، میٹنگ کی گئی، میٹنگ میں کون کون لوگ تھے، سب کے نام تھے، اور ملک میں کہاں کہاں بم بلاسٹ کرنا ہے وہ ساری تفصیلات تھی۔ اسی میں اجمیر شریف کا نام بھی تھا، حیدرآباد کی مکہ مسجد کا نام بھی تھا، مالیگاؤں کا بھی نام تھا۔ یہ ساری تفصیلات اس وقت ایجنسی کو جب وہ لیپ ٹاپ ملا اور اے ٹی ایس نے جب انکوائری شروع کی تو ایک کے بعد ایک یہ سارے آروپی گرفتار ہونے لگے۔ 12 لوگ تھے، 7 لوگ پکڑے گئے، 5 لوگ فرار ہیں۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ 5 اس پروگرام کی وہ کچی کڑی تھی، کمزور کڑی تھی کہ اگر یہ گرفتار ہوتے تو سب گناہ قبول کر لیتے، اس لیے ان کو نمٹا دیا گیا، ہٹا دیا گیا کہ یہ اگر قانون کے رکھوالوں کے ہاتھ لگ گئے تو سب کی گردن نپ جائے گی۔ پہلی مرتبہ یہ رخ ہندو فرقہ پرستوں کی طرف ہوا، اور جتنے لوگ گرفتار ہوئے تو کوئی سادھوی، کوئی ریٹائر جرنل، کوئی آج کی تاریخ میں فوج میں کرنل، یہ سارے لوگ تھے۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے نہیں دی تھی، اے ٹی ایس کو مالیگاؤں کے مسلمانوں نے، مالیگاؤں کے کسی این جی او نے اور مالیگاؤں کے کسی شخص نے نہیں دی تھی۔ یہ ایجنسی کے لوگوں نے خود ہی جب کارروائی ایمانداری کے ساتھ شروع کی تو جو لیپ ٹاپ ان کے پاس سے نکلا اس میں یہ ساری تفصیلات ان کو مل گئی۔ یہ تو وہ تفصیلات ہیں جو بتا دی گئی، اور جو نہیں بتائی گئی وہ تو ان کے ہی پاس ہے نا، ہمیں تو معلوم بھی نہیں۔ لیکن ان کو بچانے کے لیے جو پروگرام بنے جانکار لوگوں کے علم میں، این آئی اے کو جب یہ تحقیقات سپرد کی گئی، اے ٹی ایس میں ہیمنت کرکرے جنہوں نے جب پوری تفتیش شروع کی تو اس کے ہاتھ، قانون کے ہاتھ بڑے بڑے لوگوں کی گردنوں تک پہنچ رہے تھے نا۔ اس وقت کے اخبارات میں پروین توگڑیا کا نام بھی آیا، اس وقت جو ہے ایڈوانی کا بھی نام آیا، اور لوگوں کے بھی نام آئے۔ وہ اخبار کے تراشے آج لوگوں کے پاس محفوظ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے نام آنے لگے، اور اس شخص کی تیاری تھی کہ ان بڑے لوگوں پر کارروائی کرنے کے لیے دلی جانا، ہوم منسٹری سے اجازت لینا، پھر ان کے اوپر کارروائی کرنا۔ تو پھر 26 اکتوبر 2011 کا جو بمبئی کا معاملہ تھا اس میں ہیمنت کرکرے کو شہید کر دیا۔
عبد الرحمن انتولے نے سوال کھڑا کیا تھا کہ ہیمنت کرکرے جہاں اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے ان کو وہاں سے یہ کاما اسٹریٹ پر بلانے والا کون تھا جہاں پر ان کو گولی مار کر کے شہید کیا گیا؟ بلانے والا کون تھا؟ وہ نام ڈھانپ کر کے رکھا گیا. یعنی باقاعدہ اس شخص کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کو ختم کر دیا گیا تاکہ یہ تفتیش آگے نہ بڑھے. یہ حالات تھے مالیگاؤں کے. کل کے فیصلے نے تو پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کو فکر مند کر دیا. لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا فیصلہ کہ تمام تر ثبوت و شواہد کو نظر انداز کر کے جن لوگوں کے خلاف جرم ثابت تھا، شک کا سہارا لے کر کے سب کو بری کر دیا گیا. جمعیت علماء کے ذمہ داران اور حالات پر نظر رکھنے والے ملک بھر کے ہندو مسلم سنجیدہ افراد اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ حالات بدلے جا رہے. ATS کے ہاتھ سے جس وقت تحقیقات لے لی گئی اور NIA کے سپرد کی گئی تو آپ کو حیرت ہوگی کہ NIA نے یہ کہا کہ بھکو چوک میں بم بلاسٹ ہی نہیں ہوا تھا. آپ اندازہ کر لو کہ پھر تفتیش کس رخ پر جا رہی تھی. جب سرے سے واقعے کا ہی انکار کر دیا گیا کہ بھکو چوک میں بلاسٹ نہیں ہوا تھا تو یہ 6 لوگ کیسے شہید ہو گئے تھے؟ یہ 101 لوگ کیسے زخمی ہو گئے تھے؟ ظاہر بات ہے یہ سوال تو ہے نا. جب بلاسٹ نہیں ہوا تھا تو یہ 6 لوگ مرے کیسے؟ ایک چھوٹی بچی، رمضان کا مہینہ تھا، 29ویں شب تھی، اپنے گھر سے بھکو چوک کچھ لینے کے لیے آئی تھی، غالباً وڑا پاؤ لینے کے لیے آئی تھی. اس بچی کے تو چیتھڑے اڑ گئے تھے، بغیر بم بلاسٹ کے اس کے چیتھڑے اڑ گئے تھے. اور NIA نے 2016 میں ہی سادھوی پرگیا سنگھ کو کلین چٹ دے دی تھی کہ مالیگاؤں بھکو چوک بم بلاسٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں. جب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ نتیجہ یا ججمنٹ یا فیصلہ کیا آنا ہے، کل کا فیصلہ جن کو معلومات نہیں ہوگی ان کے لیے حیران کن ہے، اور جن کی حالات پر نظر ہے اس نے لوگوں کو فکر میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے انصاف کا. آپ سوچو 17 سال کے طویل انتظار کے بعد جو فیصلہ آیا، اس فیصلے میں 12 ملزمین میں سے جو 7 گرفتار تھے ان کو بری کر دیا گیا. 5 لوگ تو آج بھی فرار ہیں جو ایجنسی کو ملے نہیں ہیں، گرفتار نہیں ہوئے ہیں، اور ایجنسی کا ہی یہ ماننا ہے کہ آج یہ لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں. یہ اس سازش اور پلاننگ کی کمزور کڑی تھی. اگر یہ گرفتار ہوتے تو سچائی اگل دیتے، اس لیے ان کو نمٹایا گیا کہ اگر یہ گرفتار ہو گئے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور پھر بڑے بڑے لوگ اس کی چپیٹ اور لپیٹ میں آ جائیں گے. تو کل کا فیصلہ نا واقف لوگوں کے لیے حیران کن اور جانکار لوگوں کے لیے فکر مندی کا باعث ہے. کہتے ہیں نا کہ انصاف میں تاخیر ظلم کے برابر ہے. جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی، کہ انصاف میں اگر تاخیر کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انصاف نہیں ملے گا. NIA نے جس وقت کلین چٹ دی اور NIA کے ہاتھ میں جب تفتیش گئی تو اس کے بعد سے جتنے گواہ تھے وہ سارے گواہ منحرف ہو گئے، اپنے بیانات سے مکر گئے. اب ظاہر بات ہے کورٹ تو ثبوت و شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے،
بھکو چوک میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا صحیح معنوں میں اس کا پنچنامہ نہیں ہوا تھا، ایمانداری سے اس کا پنچنامہ ہوتا اور اس کے بعد گواہوں کو بچایا جاتا، سنبھالا جاتا اور فنگر پرنٹس برابر لیے جاتے تو یہ کوئی بچتا نہیں، لیکن باقاعدہ بائی پلاننگ ان کو بچایا گیا ہے۔ ہیمنت کرکرے جیسے ایماندار آفیسروں کو راستے سے ہٹایا گیا، اور یہ پوری پلاننگ کے تحت ہوا ہے، لیکن ہمیں مایوسی نہیں ہے۔ 6 لوگ شہید ہو گئے، 21 لوگ زخمی ہو گئے، اس سے پہلے 31 لوگ شہید ہوئے، 300 لوگ زخمی ہو گئے، مالیگاؤں انسانوں سے خالی ہو گیا؟ مسلمانوں سے ہندوستان خالی ہو گیا؟ نہیں، لیکن یہ جرم داغ بن کر کے ہندوستان کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر باقی ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ زمانے کا گزرنا ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ ہم میں سے کون لوگ ہیں جن کے گھر میت نہ ہوئی ہو؟ لیکن کیا اپنے دادا دادی کے مر جانے سے، ماں باپ کے مر جانے سے، خاندان کے سرپرست کے مر جانے سے کیا خاندان ختم ہو جاتا اور خاندان کا ہمت اور حوصلہ ٹوٹ جاتا؟ سب کچھ لوگ دنیا چھوڑ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے؟ نہیں، دنیا کا نظام ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، بچوں کی پیدائش بھی ہوتی ہے، موت بھی ہوتی ہے، لیکن گھریلو نظام چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2006 کے بلاسٹ اور 8 کے بلاسٹ کے بعد مالیگاؤں رک گیا، نہیں، مالیگاؤں چل رہا ہے، لیکن ظلم ہر حال میں ظلم ہے، اور اس دنیا کے بنانے والے کا نظام ہے کہ ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن ظلم کی سزا اس دنیا میں اللہ پاک دیتے۔ ظالم کبھی پنپتا نہیں ہے، اسے کوئی مارے نہ مارے، کوئی سزا دیوے نہ دیوے، قدرت اس کو سزا دیتی ہے، قدرت سزا دیتی ہے۔ اس کے دل کا چین، رات کا سکون، نیند سب اللہ پاک ختم کر دیتے، اور ایسے حالات ان پر آ جاتے ہیں کہ نہ ان کی دنیا اچھی رہتی ہے نہ آخرت اچھی رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ظالم کبھی پنپتا نہیں ہے، اور ظالم کی مدد کرنے والوں سے بھی اللہ زندگی کا چین اور سکون چھین لیتے۔ عدالت کے سامنے، ججوں کے سامنے، کسی بھی مقدمے میں جیسے ثبوت و شواہد پیش کیے جائیں گے اسی پر جج فیصلہ دے گا۔ کچھ لوگ جج کے فیصلے پر بات کر رہے تھے، ظاہر بات ہے جب صحیح معنوں میں پنچنامہ ہی نہیں ہوا اور صحیح معنوں میں گواہوں کو پیش نہیں کیا گیا، یا اے ٹی ایس نے جو گواہوں کو پیش کیا تھا این آئی اے ان کو سنبھال نہیں سکی، وہ سارے گواہ اپنی گواہیوں سے منحرف ہوتے چلے گئے، اور فنگر پرنٹس جو جائے حادثہ سے اٹھانے تھے اگر ایجنسیوں نے وہ فنگر پرنٹس نہیں اٹھائے تو اس گناہ کو کورٹ میں کیسے ثابت کیا جائے گا؟ ظاہر بات ہے پھر شک کا سہارا تو مجرموں کو ملے گا، اور اسی شک کی بنیاد پر یہ کل رہا کر دیے گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے تو میں نے کہا تھا ججوں کے متعلق کوئی تبصرہ مناسب نہیں ہے، کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ ججوں کا یہ فیصلہ، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے، کچھ پس منظر ہے۔
اگر ایجنسیوں نے صحیح معنوں میں پنچنامے میں ذمہ داری نہیں پوری کی، فنگر پرنٹس وہاں سے نہیں اٹھائے، گاڑیوں کا چیسی نمبر نہیں لیا، اور جو چیزیں ضروری تھی وہ ساری چیزیں اکٹھا کر کے اگر جج کے سامنے پیش نہیں کی ہے تو جج کیسے سزا دے گا؟ ہم تو اہل ایمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک آخری عدالت باقی ہے، ایک آخری عدالت باقی ہے۔ ابھی تو ہم قانون کا راستہ اختیار کریں گے۔ حیرت ہوتی ہے، حکومت نے کسی معاملے میں فاسٹ ٹریک کورٹ بنائی، خصوصی عدالت قائم کی، اس خصوصی عدالت کو فیصلہ کرنے میں 17 سال لگے، اس خصوصی عدالت کو فیصلہ کرنے میں 17 سال لگے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ انصاف میں تاخیر، فیصلے میں تاخیر ظلم کے برابر ہے۔ 7 جولائی یا 9 جولائی کو ایک فیصلہ آیا تھا بمبئی ٹرین بم بلاسٹ کا۔ 12 مسلمان اس میں ملزم آروپی گنہگار بنائے گئے تھے، سب باعزت بری ہوئے ہیں، باعزت بری۔ جن کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ایجنسیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اور نچلی عدالت نے 5 لوگوں کو پھانسی کی اور 7 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ہائی کورٹ کے اندر جمعیت علماء مہاراشٹر نے ان کا مقدمہ لڑا، یہ 12 کے 12 باعزت بری ہوئے، اور اس فیصلے کے آتے ہی جانکار لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ اب اگلا جو فیصلہ آنا ہے وہ بیلنسنگ والا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اگلا فیصلہ بیلنسنگ والا ہوگا کہ یہ 12 کو تو چھوڑنا قانونی مجبوری تھی، لیکن آگے جن 12 لوگوں کو چھوڑا جائے گا اس میں باقاعدہ پروگرام بنایا جائے گا۔ اور اس کا اندازہ جس وقت این آئی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، جمعیت علماء کے ذمہ داران سلسلہ وار اس بات کو محسوس کر رہے تھے، ہر تاریخ پر اس بات کو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ تفتیش کس رخ پر جا رہی، یہ عدالتی کارروائی کس رخ پر جا رہی ہے۔ لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، اور مایوس نہ ہونے کی بڑی وجہ ہمارا ایمان ہے ایک آخری عدالت باقی ہے، وہاں کسی وکیل کی وکالت بھی نہیں چلتی، اور جج تو خود اللہ رب العالمین ہوں گے، جن کو خریدنے کا یا مینیج کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا، اور اس پروردگار سے پلاننگ کا کوئی پارٹ، کوئی حصہ چھپا ہوا بھی نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے، وہ علیم و خبیر ہے، اس کو ہر بات کا پتہ ہے، نہ اس کی عدالت میں جھوٹ چلے گا اور نہ کوئی وکیل مددگار ہوگا، وہ ایک آخری عدالت ہے، انصاف ملے گا۔ یہ دنیا تو عارضی قیام گاہ ہے، کون کتنے دن رہے گا کسی کو پتہ نہیں ہے، جو آیا ہے اس کا جانا پکا ہے، اس کا جانا پکا ہے۔ 60-70 سال کی عمر ملی ہے، یہ دنیا ہزاروں لاکھوں سال سے ہے، اور آگے کتنے ہزاروں لاکھوں سال رہے گی اوپر والا جانتا ہے۔ ہم تو ایک عمر لے کر کے آئے ہیں، گزار کے چلے جائیں گے، اس دنیا کے بنانے والے اس دنیا کو چلاتے رہیں گے، تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، یہ آتے رہیں گے، دنیا چلتی رہے گی، وہ فیصلہ کرے گا۔ اور میں نے جو بات کہی ہے کہ ظلم کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے، کوئی بھی ظالم چین سکون سے نہیں رہتا،
اور کسی بے گناہ کی جان لینا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل، اور کسی مظلوم کی جان بچانا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کی جان آپ نے بچائی۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس لیے ہمیں مایوسی نہیں ہے، اور آج کے حالات میں ہمارا ہر قدم ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے اٹھانا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مالیگاؤں بم بلاسٹ کے متعلق فیصلہ آنا ہے، ہوم منسٹری نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ مالیگاؤں کو فوجی چھاؤنی میں بدلنے کا پروگرام بنا لیا گیا تھا۔ کہیں سے کوئی آواز اٹھتی اور کہیں سے کوئی احتجاج ہوتا، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوتی۔ آج تو پورے دیش میں ٹارگٹ مسلمان ہے، ٹارگٹ مسلمان ہے، ہمارے ہی خلاف تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے جو لوگ کارروائی کر رہے ہیں کل وہ تمہارے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی درندہ آدم خور ہو جاتا ہے اور انسانی خون اس کے منہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کی نظر میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب برابر رہتے نا۔ وہ درندہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے صرف اس کو ہی ختم کرنا ہے، درندہ ہے وہ تم کو بھی شکار کرے گا۔ یہی حال ایجنسیوں کا ہے۔ حیرت ہوتی ہے پلوامہ میں بلاسٹ ہوا تھا، ہمارے 60-70 فوجی ختم ہو گئے تھے، آج تک مجرم نہیں پکڑے گئے، آج تک RDX سے کہاں سے آیا تھا معلوم نہیں۔ فوج کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا، ایجنسیاں سو رہی تھی کیا؟ ابھی پہلگام میں 26 لوگوں کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حکومت پروگرام چلا رہی ہے آپریشن سندور۔ ہمارا سوال ہے کہ 200-250 کلومیٹر دور سے گنہگار آئے اور 26 لوگوں کی جان لے کر کے چلے گئے، ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں؟ کس بات کی تنخواہ لیتی ہیں وہ؟ یہ مجرم کیسے جاتے ہیں اور اتنی بڑی گھٹنا واردات انجام دے کر چلے کیسے جاتے؟ سرکار کیا کر رہی تھی؟ اور حیرت کی بات ہے کہ جب اس طرح کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں دیش دروہی لوگ ہیں۔ آپریشن سندور کی تعریف کرے کہ گھر میں گھس کر کے مار کے آئے تو بولتے ہیں دیش بھکت لوگ ہیں۔ اور یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ یہ پہلگام میں 250 کلومیٹر دور سے آئے اور مار کے چلے گئے، آپ کیا کر رہے تھے؟ بولے یہ دیش دروہی لوگ ہیں۔ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم نے تو طے کیا ہے ہمیں سڑکوں پر احتجاج نہیں کرنا ہے، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کوئی ہمیں استعمال نہ کر سکے، کوئی ہمیں جذبات میں لا کر کے روڈ پر سڑکوں پر نکال کر دھرنا دینا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ نہ کروا سکے۔ ہمیں سمجھ کر کے قدم اٹھانا ہے، کوئی ہمارا مس یوز نہ کرے، آنکھ بند کر کے کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ جمعیت علماء نے طے کیا ہے ہم قانونی لڑائی لڑیں گے، ہم قانونی لڑائی لڑیں گے۔ آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں، عدلیہ پر ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں کورٹ سے انصاف ملے گا، ہم مایوس نہیں ہیں۔ اور تمہیں کیا کرنا ہے تم کر لو، اوپر والا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کوئی انصاف کرے نہ کرے، اوپر والا انصاف کرتا ہے۔
اور گنہگار کی حمایت کرنے والے، مدد کرنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو، لیکن اوپر والا ان کو سزا دے کر کے رہتا ہے، وہ مجرم اور گنہگار بچیں گے نہیں، وہ اپنی نگاہوں میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کا چین اور سکون چھین لیتا ہے، ان کو نیند سے محروم کر دیتا ہے۔ ان کی اپنی ٹیم میں، ان کی اپنی جماعت میں، ان کے اپنے گھر میں، ان کے اپنے خاندان میں لوگ ان کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے۔ گنہگار تو گنہگار ہے نا، اور ہر شخص کو اوپر والے نے ضمیر دیا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ ضمیر فیصلہ کرتا ہے کہ اس شخص نے جو کام کیا ہے یہ جرم ہے یا نہیں ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، اور اسی نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ یہ دنیا چلانا نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ ہمارے ہاتھ میں۔ ایجنسیوں کی ذمہ داریاں ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا۔ آج مالیگاؤں میں دیکھو حالات کیسے ہو رہے، رات میں بھی ایک مرڈر ہوا، رات میں بھی ایک مرڈر ہوا، اس سے پہلے بھی گولیاں چلی، تلواریں نکل رہی ہیں، آپس میں مار پیٹ ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے۔ سرکار کی ذمہ داری ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، مجرموں اور گنہگاروں کو تلاش کرنا، نکالنا، قانون کے دائرے میں لا کر کے سزا دلوانا، یہ ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ کمزور کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالم کو ظلم سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، جس کو جو چاہے گا وہ کرے گا، اور جنگل راج ہو جائے گا۔ اس لیے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، ایجنسیاں ہو، سرکار ہو، سب کی اپنی ذمہ داری ہے، اور ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ سماج میں پبلک کو کیسے رہنا چاہیے، ہم قانون ہاتھ میں لیتے نہیں ہیں، اور کوئی قانون ہاتھ میں لیوے ہم اس بات کے حامی بھی نہیں۔ قانون کے رکھوالے قانون نافذ کریں گے، سماجی طور پر میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں پوری کرنی ہے۔ کبھی گنہگاروں کا ساتھ نہیں دینا، کبھی گنہگاروں کا ساتھ نہیں دینا، غیر قانونی کام نہیں کرنا، قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اگر ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، ہم سے ہمارا حق چھینا گیا ہے، قانون کے راستے جا کر کے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں اور شاشن پرشاشن اپنی ذمہ داری پوری کرے، تو چین، سکون، شانتی کا ماحول باقی رہے گا۔ آج بھی انسانیت زندہ ہے، لوگ غلط کو غلط بولتے ہیں، غلط کو غلط سمجھتے ہیں۔ 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو گنہگار کی مدد کرتے ہوں۔ آج بھی انصاف زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے، بس تھوڑا سا ہم لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کوئی ہمارا مس یوز نہ کرے، کوئی ہم کو جذبات میں لا کر کے ایسا کام ہم سے نہ کروائے کہ کل ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ جو ہوا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، لوگوں کو اندازہ ہے، پتہ ہے، اور لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ ہم بھی قانون کے راستے سے سرکار سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر 12 لوگ باعزت بری ہوئے تھے اور مہاراشٹر سرکار ان کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل لے کر کے گئی ہے، تو آج جو لوگ بری کیے گئے ہیں یہ باعزت بری نہیں ہوئے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، یہ باعزت بری نہیں ہوئے ہیں، کورٹ نے ثبوت و شواہد ناکافی ہونے کی بنیاد پر ان کو بری کیا ہے۔
اور جو یہ بنیاد بنائی گئی تھی کہ بھکو چوک میں بم بلاسٹ نہیں ہوا ہے، کورٹ نے اس کو نکارا ہے اور مانا ہے کہ بھکو چوک میں بم بلاسٹ ہوا تھا، اور فیصلہ کیا ہے کہ جو 6 لوگ شہید ہوئے تھے ان کے اہل خانہ وارثین کو 2 لاکھ روپیہ دیا جائے، جو زخمی ہوئے تھے 101 لوگ ان کو 50 ہزار روپیہ دیا جائے۔ کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور کوئی ہمارا مس یوز نہ کرے، کوئی ہمیں جذبات میں لا کر کے غلط راستے پر نہ لے جائے، کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جو قانون کی نظر میں گناہ ہو اور جرم ہو۔ سوچ سمجھ کر کے آپ چلیں۔ جمعیت علماء اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، چاہے آپ کو اس کا علم ہو یا علم نہ ہو، تفصیلات آپ کے سامنے ہو نہ ہو، جمعیت علماء پورے ملک میں، پورے بھارت کے اندر مظلوموں کا مقدمہ لڑتی ہے۔ اور 7 جولائی کو بمبئی لوکل ٹرین بم بلاسٹ کے 12 لوگوں کو، جن میں سے 5 کو پھانسی کی سزا اور 7 کو عمر قید کی سزا تھی، جمعیت علماء مہاراشٹر نے اس مقدمے میں پیروی کی اور نچلی عدالت کے فیصلے کو اپیل کے ذریعے اوپر کی عدالت میں چیلنج کیا اور انہیں باعزت بری کروایا۔ کام چھوٹا نہیں ہے۔ جن کو کورٹ سے پھانسی کی سزا ہو گئی ہو ان کو بچا لینا، جن کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہو ان کو رہا کروا لینا معمولی کام نہیں ہے، اور یہ کام جمعیت علماء کرتی ہے۔ اور جو لوگ سماج کے دشمن ہیں، جو لوگ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ جمعیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جمعیت ایک ایسی جماعت ہے ہمارے اکابرین اور بزرگوں کی، 100 سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ بغیر نام و نمود، بغیر دکھاوے کے خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے، اور جانکار لوگ ان کے کاموں سے واقف ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، 100 سال میں ہندوستان میں لاکھوں تنظیمیں بنی اور ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن جمعیت علماء 1919 میں قائم ہوئی تھی، آج 2025 چل رہا ہے، اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ، تمام تر کاز اپنے پروگرام کے ساتھ جمعیت علماء کام کر رہی ہے، آج تک باقی ہے۔ اس لیے ہم تو قانون کے راستے سے حق اور انصاف کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں گے۔ ہماری سرکار سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس معاملے میں سرکار اپیل میں جائے سپریم کورٹ میں، اور مالیگاؤں کے جن متاثرین کے یہاں شہادت ہو گئی، جن کے یہاں لوگ زخمی ہوئے، کل کا دن ان کے لیے بہت مایوسی کا دن تھا، بہت دکھ کا دن تھا، لیکن جد و جہد کرنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور کاموں کی تکمیل اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔